میچ کا سامنا کر رہے ہیں. مقبول جماعت کا آؤٹ کیا گیا تو دنیا آپ کے الیکشن کو کبھی نہیں مانے گی. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر خان نے کہا امید ہے عدلیہ انصاف کے ترازو برابر رکھے گی اور جمہوریت کو بچائے گی. پی ٹی آئی قیادت انڈر گراؤنڈ یا جیلوں میں ہے. لیڈرز کو بغیر ثبوتوں کے بار بار اٹھایا جاتا ہے. یہ امپائر کو ساتھ ملا کر کریز سے باہر چلے گئے ہیں, لیکن ہر کوشش کے باوجود 8 فروری کو ان سب کو شکست ہوگی. اکبر ایس بابر بولے پی ٹی آئی پر ایک گروپ نے قبضہ کیا ہوا ہے. حامد خان نے تسلیم کیا کہ میں پارٹی کا بانی رکن ہوں, تحریک انصاف کا آئین لکھنے والوں میں سے ہوں. الیکشن کمیشن نے انتخابی نشان کی مکمل فہرست جاری کر دی. بلے کا نشان انتخابی فہرست میں موجود نہیں. فہرست ریٹرننگ افسران کو بھجوا دی گئی. امیدواروں کو آج انتخابی نشان الاٹ کیے جائیں گے. توہین عدالت کی درخواست پر پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن سے 16 جنوری کو جواب طلب کر لیا. کوئی کاغذ ہے ریکارڈ پہ جسے آپ کے ممبران کو آپ نے بتایا کہ اس جگہ الیکشن ہوں گے؟ وینیو تو بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے نا الیکشن کے لیے. جتنے بھی لیٹر آپ کے ہیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ پشاور میں کے پی کے میں ہو رہا ہے. کوئی وینیو نہیں ہے. پی ٹی آئی کے پاس بلہ رہے گا یا نہیں, فیصلہ آج متوقع. سپریم کورٹ میں الیکشن کمیشن کی درخواست پر سماعت کے دوران چیف جسٹس نے پوچھا پشاور میں کس جگہ انٹرا پارٹی الیکشن ہوا؟ ریکارڈ پر تو کچھ نہیں. پارٹی ارکان کو کیسے معلوم ہوا کہ ووٹ ڈالنے کہاں جانا ہے؟ حامد خان نے جواب دیا چمکنی میں ہوئے. جسٹس مسرت ہلالی نے پوچھا گمنام گاؤں میں انتخابات کیوں کرائے؟ نیاز اللہ نیازی نے کہا واٹس ایپ پر لوگوں کو بتایا تھا اور لوگ پہنچے بھی تھے. ویڈیو موجود ہے, عدالت میں چلا لیں. چیف جسٹس نے کہا ویڈیوز باہر جا کر چلا لیں, ہم دستاویز پر کیس چلاتے ہیں. معاملہ لاہور ہائی کورٹ میں تھا تو پشاور ہائی کورٹ کیوں گئے؟ بیرسٹر گوہر نے کہا ہم فورم شاپنگ کرنے نہیں گئے تھے, پشاور میں الیکشن ہوئے اس لیے وہاں گئے. چیف جسٹس نے کہا ایک جگہ سے ریلیف نہ ملے تو دوسری جگہ چلے جائیں گے. پی ٹی آئی کو انتخابی نشان نہ ملا تو کیا اکبر ایس بابر کو نقصان نہیں ہوگا؟ اکبر ایس بابر خود پی ٹی آئی کے خلاف کھڑے ہیں یا پیچھے کوئی اور ہے؟ وکیل احمد حسن نے جواب دیا خود کھڑے 2014 سے. کہتے ہیں کہ ہم کھمبے کو بھی کھڑا کریں گے وہ بھی جیت جائے. کھمبا ہی انتخابی نشان بنا لیں. وکلا اس طرح نظر آ رہے ہیں اس وقت ان کی ٹکٹیں لیتے جیسے کوئی بار ایسوسیشن کا لگتا. خواجہ آصف کا پی ٹی آئی کو انتخابی نشان کھمبا رکھنے کا مشورہ. سابق وفاقی وزیر نے کہا پی ٹی آئی کہتی ہے کھمبے کو کھڑا کریں گے تو وہ بھی جیت جائے گا. جس طرح وکیلوں کو ٹکٹ دیے گئے لگتا ہے بار کاؤنسلز کا الیکشن ہے. 1 سال قبل شامل ہونے والے کو پارٹی چیئرمین کے لیے چنا گیا. یہ بند گلی میں آ چکے, انہیں راستہ نظر نہیں آ رہا. اگر انہیں عدلیہ پر یقین ہے تو عدالتی فیصلے کا انتظار کریں. پیپلز پارٹی کی انتخابی مہم جاری. آج بہاولپور میں پڑاؤ. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری آج ہاکی اسٹیڈیم بہاولپور میں جلسے سے خطاب کریں گے. انتظامات حتمی مراحل میں. میاں نواز شریف کی سیاست ذاتی دشمنی تک پہنچ چکی ہے. میاں صاحب وزیر اعظم بنیں گے تو ان کا سیاسی ایجنڈا انتقام لینا ہوگا. وہ اپنے ماضی کو دیکھتے ہوئے عوام کے مستقبل کو نقصان پہنچائیں گے. بلاول بھٹو کہتے ہیں پی ٹی آئی کا معاملہ سپریم کورٹ میں ہے, 1-2 دن کی بات ہے, پتہ چل جائے گا. مسلم لیگ نون سے دوبارہ اتحاد کے سوال پر کہا اگر کسی سے دوبارہ ڈسا جاؤں تو یہ میرے لیے شرم کا باعث ہوگا. بلاول بھٹو کی لاہور میں پاکستان عوامی تحریک کے سیکریٹریٹ آمد. رہنماؤں سے ملاقات کی. پی پی چیئرمین اعتزاز احسن کی رہائش گاہ بھی گئے. بشرا اعتزاز کی بہن کے انتقال پر تعزیت کی. عوامی نیشنل پارٹی کو لالٹین کا انتخابی نشان ملے گا یا نہیں, فیصلہ آج ہوگا. الیکشن کمیشن اے این پی انٹر پارٹی الیکشن کیس کا فیصلہ سنائے گا. الیکشن کمیشن نے اے این پی رہنما اسفندیار ولی کو نوٹس جاری کر دیا. عوامی نیشنل پارٹی نے تاحال انٹر پارٹی الیکشن نہیں کرائے. پی ٹی آئی نے یاسمین راشد کو این اے 130 پر نواز شریف کے خلاف میدان میں اتار دیا.
N71 سیالکوٹ میں خواجہ اسد کا مقابلہ عثمان ڈار کی والدہ ریحانہ ڈار سے ہوگا. ملتان میں NA149 پر IPP کے چیئرمین جہانگیر ترین اور PTI کے حامد ڈوگر مد مقابل. NA246 پر امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کے مقابلے کے لیے MQM نے امین الحق کے ٹکٹ دے دیا. شہباز شریف NA242 کراچی سے دستبردار. NA132 قصور سے الیکشن لڑیں گے. NA265 پشین سے محمود خان اچکزئی مولانا فضل الرحمان کے حق میں دستبردار ہو گئے. سابق وفاقی وزیر شفقت محمود اور سابق MNA فاروق حبیب عام انتخابات سے دستبردار. پاکستان تحریک انصاف نے ٹکٹوں کا اعلان کر دیا. مراد سعید کو سوات سے ٹکٹ دیا گیا. بنیر سے چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر علی خان امیدوار ہیں. ہری پور سے عمر ایوب، سوابی سے اسد کیسر کو ٹکٹ مل گیا. شہرام ترکئی محمد عاطف علی محمد خان بھی امیدوار ہیں. پشاور سے شندانہ گلزار، کوہاٹ سے شہریار آفریدی، لکی مروت سے شیر افضل مروت کو ٹکٹ دیا گیا. DI خان 1 سے علی امین گنڈاپور، اسلام آباد سے شعیب شاہین امیدوار ہیں. لاہور سے عالیہ حمزہ، بیرسٹر لطیف کھوسا، ملتان سے شاہ محمود قریشی اور ان کے بیٹے زین قریشی امیدوار ہیں. جمشید دستی بھی میدان میں ہیں. سیالکوٹ سے عثمان ڈار کی والدہ ریحانہ ڈار کو ٹکٹ دیا گیا. لاہور سے یاسمین راشد اور میاں محمود رشید کو بھی ٹکٹ مل گئے. NA109 جھنگ سے شیخ وقاص اکرم کو ٹکٹ جاری. PTI نے خیبر پختونخوا اسمبلی کی تمام 115 نشستوں پر امیدواروں کی فہرست جاری کر دی. پشاور سے کامران بنگش، سوابی سے فیصل خان ترکئی امیدوار ہوں گے. ہری پور سے اکبر ایوب خان اور ارشد ایوب خان کو ٹکٹ دیا گیا. کولائی کوہستان سے مومنہ باسط الیکشن لڑیں گی. MQM کے ساتھ بھی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو گئی، IPP کے ساتھ بھی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو گئی. مسئلہ جہاں ہے وہ کاف لیگ کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو پائے. ہم کوئی اب ڈیسپریٹ نہیں ہے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے. اگر کسی بھی پارٹی نے آنا ہے تو اپنا کینڈیڈیٹ بے شک کھڑا کر لے. ہمارے کینڈیڈیٹس بھی فلی پریپیئرڈ ہیں. جس نے آنا ہے آج میدان میں. نون لیگ اور کاف لیگ میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہ ہو سکی. چودھری شافی کہتے ہیں 8 سیٹوں پر بات ہوئی تھی، طے ہو گیا تھا. جھنگ اور سیالکوٹ میں ہمارے امیدوار ہوں گے، لیکن نون لیگ نے یہاں سے امیدوار میدان میں اتار دیے. ہمیں صرف گجرات میں 2 سیٹیں دینے کی بات کی جو ہمیں منظور نہیں. ہم 12 سیٹوں پر ایڈجسٹمنٹ چاہتے تھے. بات نہ بنی تو ہم نے اپنے تمام امیدواروں کو الیکشن لڑنے کا کہہ دیا. مہنگائی مسلط کرنے والوں کو باریاں لگانے کا کوئی حق نہیں. یہ 100 سال بھی اقتدار میں رہیں تو خوشحالی نہیں آئے گی. امیر جماعت اسلامی سراج الحق کہتے ہیں حکمران خود عیاشیاں کرتے ہیں اور عوام کو کہتے ہیں صبر کرو. پاناما توشہ خانہ میں PP مسلم لیگ اور PTI کے نام ہے. عوام ظلم کے خلاف جد و جہد تیز کریں. 8 فروری کو نورا کشتی کی سیاست دفن کر دیں. کرپشن فری اور گرین پاکستان کے لیے ترازو کو ووٹ دیں. خواجہ اظہار کی ناراضی کا اثر، MQM نے ٹکٹ جاری کر دیا. خواجہ اظہار کے لیے مصطفیٰ کمال NA247 سے دستبردار. رؤف صدیقی نے NA237 پر ٹکٹ جمع کرا دیا. سابق صوبائی وزیر محمد حسین بھی پارٹی ٹکٹ حاصل نہیں کر سکے. تین ماہ کے لیے انتخابات ملتوی کرانے کی ایک اور قرارداد سینٹ میں جمع کرا دی گئی. قرارداد آزاد پارلیمانی گروپ کے سینیٹر ہدایت اللہ نے جمع کرائی. قرارداد میں کہا گیا سیکیورٹی چیلنجز کے پیش نظر انتخابات 3 ماہ کے لیے ملتوی کیے جائیں. امیدواروں کو نشانہ بنانے کے بڑھتے واقعات میں اضافے پر گہری تشویش ہے. نیشنل ایئر اسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک کراچی میں افتتاحی تقریب. آرمی چیف جنرل عاصم منیر مہمان خصوصی تھے. ISPR کے مطابق آرمی چیف نے اسے قومی اور اسٹریٹجک اہمیت کا حامل منصوبہ قرار دیا. بولے یہ منصوبہ تکنیکی ترقی کو فروغ دے گا، قوم کے لیے خود انحصاری کا پلیٹ فارم ثابت ہوگا. منصوبہ نوجوانوں اور آئندہ نسلوں کے لیے بے پناہ فوائد کا باعث بنے گا. آرمی چیف نے ایروسپیس سائنس کے شعبے میں پاک فضائیہ کی کوششوں کو سراہا.
ایئر چیف نے بتایا یہ منصوبہ ایئر اسپیس، سائبر اور آئی ٹی کے حوالے سے بہترین ہے، قومی سطح پر ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجی کے حصول کے لیے درست سمت میں قدم ہے۔ آرمی چیف کا کور ہیڈ کوارٹر کراچی کا بھی دورہ، آرمی چیف کو کراچی کور کی آپریشنل تیاریوں اور تربیتی امور پر بریفنگ دی گئی۔ آرمی چیف کو فوجیوں، شہداء کے خاندانوں کی فلاح و بہبود کے لیے اقدامات سے بھی آگاہ کیا گیا۔ ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کا سوشل میڈیا اکاؤنٹ بھارت سے چلایا جا رہا ہے، انہیں فارن فنڈنگ ہو رہی ہے۔ نگراں وزیر اطلاعات بلوچستان جانا چکزئی کہتے ہیں ماہرنگ بلوچ بھارت کی زبان بول رہی ہیں، انہیں برداشت کرنا ہماری فراخ دلی ہے۔ جمال رئیسانی کہتے ہیں بلوچستان حکومت کا شکریہ کہ انہوں نے شہداء کی فیملی کو سنا، امید ہے مطالبات پورے ہوں گے۔ مولانا فضل الرحمان اور ایمل ولی کے قتل کا منصوبہ بے نقاب، سی ٹی ڈی پشاور کی کارروائی میں 2 دہشت گرد گرفتار کر لیے گئے۔ ایس ایس پی سی ٹی ڈی نے بتایا دہشت گرد فضل الرحمان اور ایمل ولی کو نشانہ بنانا چاہتے تھے۔ حملہ آوروں نے مفتی محمود مرکز کی ریکی کی، دہشت گردوں نے پکتیکا افغانستان سے فدائی تربیت لی۔ ایک ملزم خودکش حملہ آور تھا، دستی بم اور خودکش جیکٹ بھی برآمد۔ اسلام آباد ایئرپورٹ پر نوجوانوں کی مولانا فضل الرحمان کے خلاف نعرے بازی، جے یو آئی رضاکار فورس اور کارکنان نے نعرے لگانے والے نوجوانوں کا پیچھا کیا، ایک نوجوان کو پکڑ کر دھلائی کر دی، معافی مانگنے پر چھوڑ دیا۔ غزہ پر اسرائیلی بمباری نہ رکی، رات سے جاری حملوں میں 150 فلسطینی شہید، 240 سے زائد زخمی۔ دیر البلا میں رہائشی عمارت پر 2 میزائل حملے ہوئے، جس میں 3 بچوں سمیت 13 فلسطینی شہید ہو گئے۔ عمارت کے ملبے تلے متعدد لوگ اب بھی پھنسے ہیں۔ غزہ میں اسرائیل کی جانب سے فلسطینی نسل کشی کو 98 روز گزر چکے۔ غزہ میں شہادتوں کی مجموعی تعداد 23,007 سے بڑھ چکی۔ کسی کو غزہ میں حملے رکوانے کا اختیار نہیں، اسرائیل کی عالمی عدالت انصاف نے بھی ڈٹائی برقرار۔ ہیگ میں ہونے والی سماعت کے آخری روز اسرائیلی وکیلوں نے دلائل دیے، کہا فلسطینیوں کے خلاف کارروائیاں عالمی قوانین کے مطابق ہیں، نسل کشی نہیں کی جا رہی۔ دلائل مکمل ہونے کے بعد آخری دن کی سماعت ختم۔ عالمی عدالت انصاف کے صدر نے مقدمے کا فیصلہ جلد کرنے کا اعلان کیا۔ کراچی میں گھر میں آگ لگنے سے 1.5 سال کے جڑواں بھائیوں سمیت 3 جاں بحق۔ بلدیہ گلشن غازی کے گھر میں آگ شارٹ سرکٹ سے لگی، جڑواں بھائی 1.5 سال کے جواد اور عباس جاں بحق ہوئے۔ مرنے والا تیسرا شخص ماہی گیر گھرانے میں مہمان آیا ہوا تھا۔ گیس نہ ہونے سے کراچی والے رل گئے، قیمتوں میں 200% اضافہ ہوا اور صنعتوں کو بھی گیس نہیں مل رہی۔ حافظ نعیم الرحمان کا 17 جنوری کو سوئی سدرن گیس کمپنی کے سامنے دھرنے کا اعلان، کہتے عوام کو ظالم بھیڑیوں پر نہیں چھوڑ سکتے۔ میئر کراچی پر بھی تنقید، بولے یہ گٹر کے ڈھکن درست نہیں کر سکے، ہم نے ایک ٹاؤن میں 1500 ڈھکن لگائے، بجٹ نہیں لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پنجاب کے مختلف اضلاع میں دھند، حد نگاہ کم ہونے پر موٹر وے M3 فیض پور سے درخانہ تک، موٹر وے M4 ملتان سے فیصل آباد تک اور موٹر وے M5 شیرشاہ سے زاہد بھی تک بند۔ HBL PSL سیزن 9 17 فروری سے شروع ہوگا۔ افتتاحی میچ قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کھیلا جائے گا۔ دفاعی چیمپئن لاہور قلندرز اور اسلام آباد یونائیٹڈ مد مقابل ہوں گے۔ کراچی سب سے زیادہ 11 میچوں کی میزبانی کرے گا۔ 18 مارچ کو فائنل بھی نیشنل اسٹیڈیم میں ہوگا۔ لاہور اور راولپنڈی میں 9 میچ کھیلے جائیں گے۔ دلوں کے بادشاہ کراچی کنگز اپنا پہلا میچ 18 فروری کو ملتان سلطانز کے خلاف کھیلیں گے۔ اور کراچی میں سمندر کنارے 3 روزہ فوڈ فیسٹیول، ملکی اور غیر ملکی کھانوں کے ایک سے بڑھ کر ایک سٹالز، رنگ برنگے مزیدار ذائقے، خوش خوراکوں کے مزے ہو گئے۔